تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں, اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, تو آپ بھی ٹھیک ہیں. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. That's his definition of politics which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے, اس کا کام, اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. ایک اور جو یہ شخص ہے, اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ ہر, آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو, جس کی میں نے آپ کو چلایا وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں, کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے, ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے, یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے, تم ایک سیاسی پارٹی ہو, تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں, آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ دیکھیے گا, یہ چلائیے گا ذرا, یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں شروع کر دیں گے. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, فیس بک ہو رہے ہیں, وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے, دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ اس نوٹیفکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. اخبار آپ اس نوٹیفکیشن کے بارے میں خبریں چھپوا رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر چیزوں کو نارملائز کرنے کی اس نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کا وزیر دفاع اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ کا دوسرا وزیر رانا ثناء اللہ آگے چلیں. 13 تاریخ سے لے کر اب تک بات کر رہا ہے. تو لیڈنگ رول میں آ جاتا ہے. ایوالویشن کیسے ہوئی؟ کوئی سافٹ ویئر کسی کا نوٹیفکیشن نہیں ہے, کسی کے سر پر جونی دی گئی, لیکن ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن آگے چلیں, تو یہ کیا ہوا گیا دیکھتے جائیے گا یہ کیسے چلاتے ہیں. آپ موٹر سائیکل نہیں چلاتے, ماشاء اللہ پہن کے پوری فوج بائک کی ایک آدھا چلے. اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو سا جو دل میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں. اور اب اسی چیز کو انڈین انفلوئنسر انڈین میڈیا پک کر رہے ہیں. So he is deliberately staying out of this because he clearly doesn't want to issue the notification. یہ کون سا بیانیہ ہے جو میں نے آپ کہا نا کہ یہ اب نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے. Given to understand a few days back that everything was in place, the notification is about to come out that he's taken over as a CDF, which is their CDS equivalent. But now we hear it's not formal. ساتھ ساتھ برابر میں ایک ریٹائرمنٹ کا, ایکسٹینشن کا
او یار پلیز گرو اپ, کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں, کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے. جھوٹ لے لے کے فوج کی ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا, یہ ادھر آ گیا, وہ ادھر پروموٹ ہو گیا, اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. آگے چلیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس. آگے چلیں, نکلیں آگے ان سے. اچھا جی, یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا, ایک ریٹائرڈ افسر ہے, ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا, کسی کو NSA بنا دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ان کا کوئی کیبنٹ ڈویژن کھلی ہوئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھلی ہوئی ہے. اب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, جعلی نوٹیفکیشن چلا دیا, اپنی مرضی سے نوٹیفکیشن بنا دیا, چلا دیا. جی, کسی کا دل چاہ تو کسی کو ایڈوائزر بنا دیا. فلانا یہ سوچ رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے, اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کچھ پتا ہے. اور پھر یہ کس نے چلایا تھا کہ یہ مر گئے, اور یہ چلا رہا ہے چیخ چیخ کے. اور یہ شخص یاد ہے آپ کو, یہ ابھی 9 مئی 10 مئی میں یہ پاکستان کا دوست ہے. کس پارٹی کا بیانیہ چلا رہا ہے, یہ کیوں چلا رہا ہے, اور گھنٹوں چلاتا ہے. آج بھی اس سے چلا رہا ہوگا بیٹھا ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, and there is no free lunch. یہ کیوں چلا رہا ہے, there is a collusion. Imran Khan is not dead, then the responsibility for telling the world that the former Prime Minister of Pakistan has not been killed yet by another army general, this time Mullah Munir, that responsibility is that of Mullah Munir and Mullah Munir alone. He must tell the یہ کس کے الفاظ بول رہا ہے, or Imran Khan. کس کے الفاظ ہیں یہ بتائیں مجھے, Munir is a coward. کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے مجھے بتائیں. کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے, کس ڈیلوژن, کس نارسس, کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے, اور تواتر سے بول رہا ہے, کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں ملوایا جائے, ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں. اچھا جی, اگلا ایک اور ان کا بیانیہ, اینڈ ویری ریسنٹ, ابھی 3 دن پہلے دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں, اسپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے, یہ جو فوج کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے. از اپیزمنٹ اے سیکیورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, آپ کے مدارس پہ حملہ کیا, آپ کی خواتین کو شہید کیا, تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے, اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے, یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے, صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہا ہے نہ کریں, بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو, بات چیت کرو,
ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے, روزے روشن سے دنیا کو پتہ ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول, دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی, اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا, آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے, نہ ہماری کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہماری, نہ ہماری کوئی سیاست ہے. اسی لیے تو ہم, ہمارے بچے, ہمارے سپاہی, ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, کیونکہ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر. اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی, کسی کی ذات بھی. یہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج؟ ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کہ کوئی ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیر آر 2 reasons. ون از, جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا, کروڑوں کا, اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں, جانتے ہیں, اس علاقے کے ہیں, وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ منشیات میں بھی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے, وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے, اور بے تحاشا چیزوں میں. اس کی اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں, دے آر دیئر پروٹیکشن فورس. اگر لا انفورسمنٹ ایف سی, ہم اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیو آ رہے ہیں, انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں,